جی السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں لاہور مہاجرہ آباد میں بیسٹ کلیکشن پہ، جہاں محمد انس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا، فضیلتوں والا جا رہا ہے۔ آج دو رمضان ہے اور اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے کہ عید کے حوالے سے انہوں نے جو اپنی کلیکشن ہے، انہوں نے ڈیزائن ہے اپنے کسٹمر کے لیے کون کون سے انہوں نے پلان کیے ہیں اور کیا انہوں نے پیکیج رکھے۔ جی السلام علیکم انس صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ انس بھائی، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کون کون سی ورائٹی ہے اور کتنے سے لے کر کتنے تک؟ سر ہمارے پاس جو ہے نا 250 روپے سے لے کے 400 روپے تک ورائٹی ہے، اچھا، اور یہ ساری جو ہے نا اس میں کیجول بھی ہے، سینڈلز بھی ہیں، ہر قسم کی ورائٹی ہے، یعنی کہ عید پہ جو چلنے والی ورائٹیز ہیں نا وہ ساری یہاں پہ اویلیبل ہیں۔ جی تو یہ دکھائیں ذرا ہمیں جیسے کہ یہ دیکھیں یہ بڑا اچھا آرٹیکل اس وقت چل رہا ہے۔ جی جی، تو اس کے اندر 7-8 کلر ہیں۔ ون چپل یہ کتنے کا آپ دے رہے ہیں؟ ہول سیل کا ریٹ بتا رہے یہ ہیں؟ ہول سیل میں 350 روپے کا ہے، یہ ہول سیل ہی ملتا ہے یہاں پہ، ایک جوڑا نہیں ملتا۔ ایک جوڑا نہیں ملتا؟ ہاں جی۔ کم سے کم کتنے جوڑے ہوتے ہیں؟ 6 جوڑے ہوتے ہیں کم سے کم نا ایک پیکٹ کے اندر۔ ہاں جی، پیکٹ اور ڈیزائن، کلر اور ڈیزائن ایک ہی ہوتا ہے، اس میں سائز مختلف ہوتا ہے۔ سائز مختلف ہوتے ہیں، چھ اس میں پیس ہوتے ہاں ہیں؟ جی 6 پیس ہوتے 6 ہیں۔ جوڑے ہوتے ہیں؟ جی جی 12 بالکل پیس، ایسے ہی ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی کون سا آپ کے پاس ہے؟ دیکھیں جی یہ سارے اس کے اندر ہیل کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ جی یہ کتنے کا؟ یہ بھی 350 روپے کا ہے، جیسے کہ یہ ہے، یہ بھی 350 روپے۔ یہ اس ٹائم ماشاءاللہ اچھی ورائٹی بک رہی ہے جی جی، عید کے حساب سے نا، باقی یہ ساری ماشاءاللہ چمک دھمک والی۔ آپ دکھائیں کیمرہ مین۔ یہ میرا کیمرہ مین ناظرین آپ کو دکھائے گا، سبھی ڈیزائن ان کے پاس لگے ہوئے ہیں۔ تو 700 ڈیزائن ہے، 700 ڈیزائن ان کے پاس موجود ہیں، اور کوئی آپ آئیں گے یہاں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ آپ کو نہ ملے، ہر ڈیزائن ہر ورائٹی یہاں پہ دستیاب ہے۔ یہ بیسٹ کلیکشن کا نام، اور نام بھی بیسٹ کلیکشن ہے، کام بھی بیسٹ کلیکشن ہے۔ تو میرا کیمرہ مین آپ کو اس طرف بھی وزٹ کرواتا ہے۔ یہ چھوٹے بڑے سب جوتے یہاں موجود ہیں، لیڈیز کے لیے خاص طور پہ انہوں نے یہ سب جو نا جوتے بنائے ہوئے ہیں، لیڈیز کے یہ پروڈکٹ ہے ان کے لیے، مطلب کہ بہترین ایک۔ آپ جتنے بھی ہمارے شاپس والے دوست ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ رمضان شریف کے اندر جتنے بھی ہمارے پاس نئے جو آنے والے، جو پرانے آتے ہیں وہ تو آ رہے ہیں، جو نئے گاہک آئیں گے ان کے ساتھ اسپیشل یہ ڈسکاؤنٹ کریں گے۔ جو ان کے پاس یہ ویڈیو دیکھ کے آتا ہے وہ ان کے ساتھ بالکل بہت پیار محبت والا ریٹ لگائیں گے۔ تو ناظرین آپ ان کے پاس ضرور آئیے مہاجرہ آباد میں۔ ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر ان کا اسکرین پہ چل رہا ہے، آپ ان سے رابطہ کیجئے۔ اور ابھی آخر پہ ہم بات کریں گے محمد انس سے کہ وہ رمضان المبارک کے حوالے سے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جی سر میں یہی کہوں گا کہ روزے بھی رکھیں اور دعا کریں ہمارے ملک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا ترقی کی طرف لے کر جائے، اچھے حکمران دیں جو پاکستان کی خوشحالی کے لیے کام کریں۔ باقی ہر بندہ اپنے طور پہ بھی کام کرے اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے۔ جی بہت شکریہ ناظرین، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہم باقی لوگوں سے بھی آپ کی بات کروائیں گے۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، محمد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے کہ آمد رمضان کے حوالے سے، تو چونکہ آج دوسرا رمضان ہے، اس حوالے سے امت مسلمہ کو یہ اپنا کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جی، سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ ماہ رمضان دیکھنا نصیب کیا، یہ بڑی خوش قسمتی ہے ہماری۔ دیکھیں جی، اس کا جتنا احترام کیا جائے، یہ ابھی پیچھے موسم چینج ہوا اور پھر رمضان کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیسی ٹھنڈی ہوائیں چلائی ہیں، یہ اس کی آمد ہے، اس کا احترام ہم پر لازم ہے۔ ہم جو ہے اپنا نماز، اذکار، قرآن جتنا ہو سکے ان دنوں میں کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ دیکھیں جی، کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے، تو ان سے میری درخواست ہے کہ جو روزے دار ہیں ان کا احترام کیا جائے، ان کے سامنے نہ کھایا پیا جائے۔ تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اپنے دوسرے بھائیوں کا بھی، ایون کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حکم ہے روزہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا احترام ہم سب مسلمان بھائیوں کو کرنا چاہیے، اور اس کی جتنی زیادہ ہو سکے خاطر کرنی چاہیے روزوں کی۔ تو میں اپنے بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم جتنا ہو سکے اس کا اہتمام کریں، اس کی خدمت، روزے کی جتنی خدمت ہو سکے اس کی خدمت کرنی ہے ہم نے روزے کی، سمجھ رہے ہیں۔ مخیر حضرات کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ چونکہ آپ ہمارے ملک کے اندر، ہر ملک کے اندر مستحقین ہوتے ہیں، تو وہ مستحقین کی خدمت کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا اپنی رائے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ مخیر حضرات کو مستحقین کی کس طریقے سے خدمت کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے جی۔ دیکھیں جتنا ہو سکے ہمیں مخیر حضرات کی خدمت کرنی چاہیے، جتنا پردے میں رہ کر ہم لوگ ان کی مدد کر سکیں، اپنے آس پڑوس میں جو نہیں کر سکتے، افورڈ افطاری بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان لوگوں کا ہم لوگ خیال کریں۔ دیکھیں یہ ہمارا فرض ہے
ایک بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ اسے جنت کے کھانے کھلائیں گے. تو جو بھوکے کو پانی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ اسے جنت کے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آب کوثر پلائیں گے. تو ہم لوگ اس چیز کا خیال کریں, اپنے آس پڑوس میں جو ہمارے ماڑے لوگ ہیں ان کا بھی ہم لوگ خیال کریں, ان کی طرف بھی توجہ دیں, ان کے بھی بچے ہیں, ان کی بھی عید ہے, تو ہمیں سب بھائیوں کو اس چیز کا خیال کرنا ہے. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, احمد بھائی نے یہ بتایا کہ رمضان کی خوشیاں اور عید کی خوشیوں میں جو مستحقین ہیں, غریب لوگ ہیں, ہمیں چاہیے اپنی خوشیوں میں ان کو شامل کرنا چاہیے, جیسے کہ ہمارے بچے ہیں, ان کے بچے ہیں. اس طریقے سے تمام غریب غربا کو, مستحقین کو عید کی اور رمضان کی خوشیوں میں اپنے ساتھ شانہ بشانہ رکھنا چاہیے. جی ناظرین, اظہر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے آمد رمضان کے حوالے سے. دوسرا رمضان ہے اور امت مسلمہ کو یہ اپنا کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ رحمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہماری قسمت میں, ہماری زندگی میں ایک بار پھر آ گیا ہے. اس حوالے سے آپ امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ رمضان کا مہینہ ہے, مبارک مہینہ ہے. یہ رمضان رکھیں, روزے رکھیں, نماز پڑھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں. ہمارے نبی کا فرمان ہے, یہی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں. اور مخیر حضرات جو مستحقین کی خدمت کر رہے ہیں, ان کا کوئی طریقہ کار آپ بتانا چاہتے ہیں, کس طریقے سے سفید پوش کی خدمت کرنی چاہیے اور اپنی خوشیوں میں کیسے ان کو, لوگوں کو, مستحقین کو شامل کرنا چاہیے؟ نہیں, یہ جناب سے وہ خدمت تو کرنی چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے خدمت کرو اور الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. یہ ہوتا ہے خدمت کا موقع. آج کل لوگ جو ہے نا وہ دکھاوا کرتے ہیں, وہ خدمت نہیں کرتے. آخر میں آپ حکومتی سطح پہ یا ناظرین کو کوئی پیغام مہنگائی کے حوالے سے, علاقائی مسائل کے حوالے سے؟ مہنگائی کا کیا کر سکتے ہیں, سب کے ساتھ ہی ہیں. ہم بولیں گے بھی تو کیا کریں گے, ہمارا کوئی بڑوں کی نہیں سنی جا رہی, ہماری کیا سنی جائے گی. صحیح. مہنگائی تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. معاملات جو ہیں وہ ایل ڈی والے کی وجہ سے, کارپوریشن والوں کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلے ہیں. گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے, تو بہت زیادہ پریشانی ہے. مگر ایک بات ہے کہ باقی ہر جگہ پہ رمضان المبارک میں چیزوں کی جو سمت ہے وہ ہاف درجے پہ آ جاتی ہے, 50% ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. ہمارے ملک میں آتے ہی مطلب آگ لگ جاتی ہے, آسمان کی طرف چھوتی ان کی مہنگائی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارے حکمران کو سوچنا چاہیے. یہ آلوؤں کی جالی 1600 کی تھی, کل میں لایا ہوں 2500 روپے کی. پیاز 350 روپے تھا, کل کا 550 روپے کا ریٹ ہے. کیا کر سکتے ہیں, یہ ہمارے حکمران کی ان کی مرضی ہے نا. وہ کچھ کریں گے تو ہوگا, ہم کچھ بھی کریں گے کچھ نہیں ہوگا. صحیح. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ عوام کی آواز جو ہے وہ کس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے, اور یہی رمضان ہے ایک مہینہ برکت و رحمتوں والا, جس میں ہمیں اتنی مہنگی چیزیں لے کے استعمال اور کرنی پڑتی اور کھانی پڑتی. جی